بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دعا مانگ رہی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دعا مانگ رہی ہیں، اور دعا کے دوران امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا کو سن رہا تھا۔ میری والدہ دعا مانگتے رہے، پوری رات دعائیں مانگتے رہے، پروردگارہ سلمان بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی دور فرما۔ پروردگارہ ابو ذر کا بچہ بیمار تھا، اس کو صحت دے دے۔ مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، پروردگارہ رزق کے اندر گشائش پیدا کر دے۔ کہا پوری رات میری والدہ گرامی جو مخلصین تھے سب کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، جو مؤمنین تھے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ کہ جیسی صبح ہوئی میں نے فوراً کہا اماں آپ نے پوری رات دعائیں مانگی، لیکن نہ میرے لیے، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ میرے بابا کے لیے۔ تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ جو پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے، حضرت سیدہ سلام علیہ کے ذریعے، کہا جیسے میں نے والدہ سے کہا اماں آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب میں نے سب کے لیے دعا کر دی، وہ جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، وہ کبھی اس چیز کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے جب میں نے سب کو یاد رکھا ہے تو وہ میرے دل میں بسنے والوں کے لیے بھی ہر چیز کو قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی اصول دعا کی قبولیت کا یہی ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو۔ جب مؤمنین کو یاد کریں گے، اللہ جانتا ہے آپ کا اپنی اولاد سے متعلق کیا دعا کا درجہ، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان؟ تو مومن کی علامت یہ ہے کہ اس میں خود غرضی نہ ہو، سیلفشنس نہ ہو، اور ایمان کی ترقی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود غرضی سے دور ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے درد کو محسوس کرے اسے انسان کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اپنا تو درد ہر ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں اگر درد محسوس ہو رہا ہے۔ جب موت کے بعد پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جسم ختم ہو جاتا ہے۔ روح کو اذیت اور معنی میں ہوتی ہے، یہ جو آج تکلیف ہے یہ جسم کی تکلیف ایسی محسوس نہیں ہوتی، روح کی تکلیف اور ہے، اب اس میں نہیں جاؤں گا، وہ موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ عزیزان گرامی انسان کے جسم کی جو اذیت ہے وہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اذیت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنی، اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں، آپ انسان ہیں۔ لیکن مومن کی علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور سے سنیں اس بات کو، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، اگر کسی کا بچہ گر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو، اپنا بچے کے گرنے پہ تو محسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ دوسروں کو، عزیزان گرامی جناب امیر بیٹھے اور آپ نے سارے یتیم بچوں کو جمع کیا کہ آؤ آ کے کھانا کھا لو، تو اصحاب امیر المومنین کہنے لگے کہ اس محبت سے مولا کھانا کھلا رہے تھے کہ اصحاب کہہ رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، ہم بھی یتیم ہوتے کہ مولا اتنی محبت دے رہے ہیں۔ کہا یہاں تک کہ ایک بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، چھوٹا بچہ تھا، یتیم بچہ 2-3 برس کا، اس بچے نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھا تو ایک صحابی نے، مولا کے اصحاب میں سے ایک نے کہا بیٹا زانوں پہ سے اتر جاؤ، یہ امیر المؤمنین ہے، امام المشارق والمغارب ہے، مولا کائنات ہے، ان کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے، نیچے اتر جاؤ۔ بڑے ادب سے کہا، لیکن مولا نے کہا خبردار بچے کو ٹوکنا مت، اس بچے کو اگر باپ کی محبت ملی ہوتی تو مجھ سے محبت تلاش نہ کر رہا ہوتا۔ یہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں میرا ماننے والا دوسروں کے درد کو محسوس کرے گا، اس میں خود غرضی نہیں ہوگی۔ کہیں کسی مومن کو تکلیف ہے اس کو فوراً اذیت محسوس ہوگی، کہیں کسی مومن کو، عزیزان گرامی حتیٰ مومن ہی نہیں بلکہ حتیٰ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ جانور کی اذیت کو مومن محسوس کرے گا۔ حبیب خدا ہے، ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ مچل رہی ہے، تو اس نے چابک اٹھایا اور وہ تازیانہ مارنے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میری اونٹنی کو تازیانہ مت مارنا۔ کہا یا رسول خدا یہ بہت زیادہ آپ کو اذیت کرے گا؟ نہیں، یہ افتخار کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ سوار ہے۔ کہا یہ اس لیے بہت زیادہ خوش ہے؟ کہا خبردار میرے کبھی بھی کسی جانور کو مت مارنا، میں اپنے جانوروں کو بھی چابک سے مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ رسول خدا کی تعلیم۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی اونٹنی بہت زیادہ اچھل رہی تھی، آپ نے اپنے تازیانے کو اٹھایا، کہا کہ لولا القصاص لضربتک، کہا اگر اس کا قصاص نہ ہوتا تو میں مارتا۔ اپنے غلاموں کو درس دیا، اپنے ماننے والوں کو درس دیا کہ اگر اونٹنیوں کو بھی مارنے کا، جانوروں کو بھی مارنے کا قصاص ہے اس لیے مت مارو۔ امام نے کہا لولا القصاص لضربتک، اگر قصاص نہ ہوتا تو مارتا۔ عزیزان گرامی دوسروں کی اذیت کو، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ اس موضوع کو جاری رکھوں یا دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو،
جملے کو سنیے گا. ماں باپ کی اسی لیے محبت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ انسان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بچہ گرتا ہے ماں کو اذیت محسوس ہوتی ہے. جب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا, 2 سال مجھے دودھ پلا دیا, اس کے بعد میں چھوٹا تھا پال دیا, میں 20 سال سے میری ماں بوڑھی ہے, سارے دان ٹوٹ چکے ہیں, نابینا ہو چکی ہے, پاؤں سے اپاہج ہے, میں 20 سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں, کیا میں نے اپنی ماں کے سارے بدلے اتار دیے؟ پیغمبر نے کہا وہ جو اس نے صرف بطن میں رکھا تھا نا 9 مہینے, تو نے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا. کیا یا رسول خدا کیسے ہو سکتا ہے 20 سال میں 9 مہینے کا بدلہ نہیں اترا؟ ہاں کیونکہ نیتوں میں فرق ہے. توجہ کہ نیتوں میں فرق ہے. تو اس کی موت کو نظر رکھتا ہے کہ مرنے والی ہے خدمت کر لوں, وہ تیری زندگی کو ذہن میں رکھتی تھی. تو موت کو سوچ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے, وہ حیات کو سوچ کے خدمت کرتی تھی. پروردگارہ میری زندگی میرے بچے کو لگ جائے, تو کہتا ہے کہ یہ مرنے ہی والی ہے, میں خدمت کر لیتا ہوں, پھر ماں تو چلی جائے گی دنیا سے, خدمت اس لیے. کہ وہ کہتی تھی پروردگارہ میری بھی زندگی لگ جائے. کہ اس 2 نیتوں میں اتنا فرق ہے, تو بدلہ اتار ہی نہیں سکتا. ایزان کے دامن خود غرضی انسان کو ختم کر دیتی ہے, خود غرضی ختم کر دیتی ہے انسان کو, ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو آدمی بے انتہا سیلفش ہو جائے, بس میں. جب نماز تنہا بھی پڑھو تو کو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ سے مدد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم, یہ مت کہو میں, اللہ کو میں پسند نہیں ہے, اللہ کو میں پسند نہیں ہے.